السلام علیکم، میں ہوں شگفتہ یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شگفتہ یوسف اور خوددار معاشرہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے طارق کی دعا کے 5 اشعار آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ اب اس دوسری ویڈیو میں ہم بقیہ 5 اشعار آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ علامہ اقبال نے دراصل یہ نظم ایک دعا کی صورت میں مسلمانوں کے سامنے پیش کی۔ مسلمانوں کے مجاہدین کے جذبہ ایمانی اور شوق شہادت اور ذوق عبادت کو انہوں نے اس میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وہ مجاہدین جنہوں نے اسپانیہ میں اسلام کا پرچم سر بلند کیا، علامہ اقبال نے جہاد اور ذوق عبادت کو لازم قرار دیا ہے اور اس جذبے کو مسلمانوں کے لیے سربلندی کا ضامن بتایا ہے۔ یعنی مسلمان اگر اس جذبے کو جاری و ساری رکھیں گے تو وہ ہمیشہ قوموں میں سربلند رہیں گے، اور مسلمانوں کا مستقبل جہاد اور عبادت سے ہی وابستہ ہے۔ مسلمان غازی کی حیثیت سے جیتا ہے یا شہادت کے رتبے پر فائز ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ نساء میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور جو خدا کی راہ میں لڑتا ہے اور مارا جاتا ہے یا وہ غالب آ جاتا ہے، ہم اس کو اس کے بدلے میں بہترین اجر عظیم عطا کریں گے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی ایک حدیث میں فرمایا کہ مجھے آرزو ہے کہ میں خدا کی راہ میں مارا جاؤں اور مجھے دوبارہ زندگی ملے، میں اس کو بھی قربان کر دوں اور پھر تیسری زندگی ملے اور اس کو بھی خدا کی راہ میں نثار کر دوں۔ مسلم۔ شعر نمبر 6: کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں آذان سحر میں۔ صحرا نشینوں ریگستان میں رہنے والے بدو، یکتا بے مثال، خبر میں اس کے لفظی معنی آگاہی کے ہیں۔ کبھی کبھی یہ لفظ حدیث کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں مراد قائق دین اور حقائق حیات سے آگہی ہے، یعنی جاننا۔ نظر میں، نظر سے مراد دیکھ کر مشاہدہ کرنا ہے، نظر میں نظر سے دیکھنے سے مشاہدہ کرنا۔ اس سے نظری علوم بھی مراد ہو سکتے ہیں اور وہ نظر بھی جو چیزوں کی گہرائی تک جا پہنچتی ہو۔ اقبال نے خود ہی ضرب کلیم میں کہا ہے: اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ یعنی مختصراً قائق کو جاننے کو بھی نظر کہا، مراد یہاں یہی ہے۔ تشریح: اے باری تعالیٰ، تو نے بیابان میں رہنے والے لوگوں کو زندگی کے حقائق اور ان کی اشیاء کی حقیقت کی پہچان دی اور صبح کی آذان میں ان کو یگانہ اور بے مثال بنا دیا، یعنی سب سے الگ بنا دیا۔ صبح کی آذان کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا کہ صبح کے وقت اس کی آواز بے حد دلکش ہوتی ہے اور انسان کے دل میں خدا کی عبادت کا ذوق پیدا کرتی ہے۔ دوسرے اس لیے کہ یہی زندگی بخش صدا صوتوں کو جگاتی ہے۔ اقبال کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ہمیشہ بہترین اور حد درجہ پرتاثیر چیزوں کو انتخاب کرتے ہیں۔ حالانکہ بظاہر خبر اور نظر سے آذان سحر کو کوئی مناسبت نہیں لگ رہی اور بے ذوق آدمی شاید یہی کہے کہ صرف کافی کی مجبوری سے آذان سحر لائے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر شعر کی حقیقت پر غور کریں تو سب باتیں آپ کی سمجھ میں ضرور آ جائیں گی۔ طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ طلب یعنی حاصل کرنا، صدیوں کئی ہزار سالوں سے، سوز جذبہ عشق یعنی عشق حقیقی کی تپش، جگر دل۔ علامہ اس شعر میں کہتے ہیں کہ جس تڑپ اور تپش کے لیے زندگی صدیوں سے طلبگار بنی ہوئی تھی، وہ اسے انہی صحرائیوں کے جگر میں ملی۔ مراد یہ کہ انسانوں میں زندگی کی حقیقی لو لگانے اور انہیں صحیح طریقے حیات سکھانے کا کام عربوں نے ہی انجام دیا اور کوئی قوم یہ کام انجام نہ دے سکی۔ کشادہ درے دل سمجھتے ہیں اس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں۔ کشادہ کھلنا، درے دل دل کا دروازہ، عشق کے جذبہ سے دل کا دروازہ کھلنا، ہلاکت جسمانی موت۔ علامہ اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایک اور خصوصیت یہ ہے، یعنی عربوں کی اور عرب جو مسلمان ہو گئے، یہ کہ وہ موت کو ہلاکت نہیں سمجھتے بلکہ بند دروازوں کا کھلنا سمجھتے ہیں۔ موت کو ہلاکت وہی سمجھ سکتے ہیں جنہیں حیات بعدل موت کا یقین نہ ہو۔ اس قوم کے لیے اس دنیا کی زندگی حیات آخرت کی کھیتی ہے، اور جو آخرت کی زندگی کو موجودہ زندگی سے 1000 درجہ بہتر اور افضل سمجھتے ہیں، انہیں موت کیوں کر ڈرا سکتی ہے، وہ اسے فنا کا پیغام کیوں کر دے سکتے ہیں۔ ان کے لیے تو موت دلی مراد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ مرد مومن میں پھر زندہ کر دے، وہ بجلی کے تھی نعرہ لا تذر میں۔ دل سے مراد مرد مومن کا دل، نعرہ لا تذر یہ
حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں سورہ نوح کی آیت کی طرف اشارہ ہے، جس پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اور نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب تو زمین پر کافروں میں ایک کو بھی باقی نہ رہنے دے۔ اے باری تعالیٰ تو اپنی رحمت سے مرد مومن کے دل میں پھر اسی بجلی کو زندہ کر دے جو حضرت نوح علیہ السلام کے نعرہ لا تذر میں موجود تھی، یعنی اس دنیا سے کفر کی ظلمت کو مٹا دے اور اسے ایمان کے نور سے بھر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو اللہ رب العالمین سے دعا مانگی تھی کہ اللہ کفار کو زمین سے ختم کر دے اور صرف اسلام کا بول بالا ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو نعرہ یعنی لا تذر جو تھا، اس سے مراد علماء کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اے اللہ اس دنیا سے کفر کی ظلمت کو مٹا دے اور اسے ایمان کے نور سے بھر دے، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے۔ عزائم ارادے، نگاہ کو تلوار کرنا، نظر ایسی ہو جیسی تلوار کی کاٹ ہوتی ہے۔ تشریح، اے باری تعالیٰ عزم اور بلند حوصلگی کی جو بخششیں مومنوں کے سینوں میں محو خواب ہیں یعنی سوئی ہوئی ہیں، یعنی جو جذبے، انہیں اے اللہ جگا دے تاکہ وہ پھر عظیم الشان مقاصد کے لیے سرگرم عمل ہو جائیں اور مسلمانوں کی نگاہ میں تلوار کی سی تیزی پیدا کر دے تاکہ وہ جدھر بھی پڑے، یعنی ان کی نگاہ جدھر بھی پڑے وہ باطل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور حق کو انتہائی سر بلندی پر پہنچا دے۔ آمین۔ علامہ اقبال کی یہ دعا ہر زمانے کے لیے ہے تاکہ دنیا سے اندھیرے چھٹ جائیں اور روشنی میں اضافہ ہو جائے۔ ہمارا چینل بھی اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس روشنی کو پھیلائیں گے، ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔